اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین المخاطب بطہ والیاسین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو ہم ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے اسپیشل یہ جو پروگرام لے کر آئے ہیں خوش آمدید کہتے ہوئے آپ تمام لوگوں کو اس عظیم بابرکت دن کی مبارکباد، تبریکات اور تہنیت پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جب ولادت باسعادت اس ہستی کی ہوئی کہ جو منجی بشریت بھی ہے، وارث مستضعفین بھی ہے، بقیت اللہ بھی ہے اور حجت خدا بھی ہے۔ اور بالخصوص ہم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں محمد وجل فرجہ خاص ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں کہ ان کا وہ فرزند کائنات میں ظہور پذیر ہوا کہ جس کا انتظار تمام کائنات کو ہے، اور یہی دعا ہے کہ جلد از جلد امام کا ظہور ہو تاکہ اس دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام، ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام، محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں۔ امام کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ بالخصوص پروگرام جو ترتیب دیا گیا آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگ بھی اس میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ شامل ہو سکیں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں بھی ہمارے خاص مہمانان موجود ہیں جو بہت عرصے بعد ہدایت ٹی وی پر دوبارہ آپ سب کے سامنے آئے ہیں، اور ہم یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تمام لوگ ان کو دیکھ کر مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے، شادمان ہوں گے کہ آج مولا کی ولادت کے اس بابرکت موقع پر ہمارے سامنے اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایسے علم والے لوگوں کو ہونا نصیب فرمایا کہ جن کے علم سے آپ اور ہم ہمیشہ مستفید ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بالخصوص ہم تعارف کروائیں گے ہماری بہن سیدہ ام فروہ صاحبہ، جو اس پروگرام میں بالخصوص شامل ہونے کے لیے، بلکہ یہ پروگرام انہی کے توسط سے کیا جا رہا ہے۔ ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا گو ہیں، خدا ان کو اسی طرح سلامت رکھے اور ان کے علم سے ہم تمام لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن مدثرہ موجود ہیں، ماشاءاللہ آپ ان کو مختلف پروگرامز میں ہدایت ٹی وی کے ہی توسط سے دیکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری بہن نگہت زیدی صاحبہ کہ جو بہت اچھے اور آرگنائز طریقے سے پروگرامز لے کر آپ سب کے سامنے آتی ہیں، خدمت کرتی ہیں ہدایت ٹی وی کی۔ پھر ہمارے ساتھ ہماری چھوٹی بیٹی مریم موجود ہیں کہ جو یہاں آج امام کی خوشی میں اپنا بھی حصہ ڈالیں گی اور آپ تمام لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ اور ان کی لمبی زندگی کی، سلامتی کی، صحت کی دعاؤں کے ساتھ ہاشم سسٹرز، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ دور سے سفر کر کے آئے ہیں لیکن مولا کی محبت جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہر تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ آپ تمام لوگوں اور ہمارے ساتھ چھوٹی بچی یہ جو بیٹھی ہیں، بیٹی ہماری زینب موجود ہیں کہ جو مولا کی خوشی میں شامل اور شرکت کرنے کے لیے آئی ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ خدا آپ تمام لوگوں کو یہاں آنے کو، ایک ایک قدم جو ہے آپ کا اس پر آپ کو ہزار نیکیاں عطا فرمائے انشاءاللہ، اور آپ تمام لوگوں کو بھی امام کی آمد بہت بہت مبارک۔ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ کہ سب سے پہلے ہمارے پاس مریم ہیں جو کچھ پڑھنا چاہتی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ بچی ہیں اور ایک حوصلہ بچے کو دینے کے لیے، انکریجمنٹ جو بچی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تمام بچے جو پڑھنے والے ہیں، تو ہم ضرور کہیں گے کہ سب سے پہلے آپ کچھ سنائیے انشاءاللہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومن کی پہچان اللہ اکبر، مومن کا عرفان اللہ اکبر، مومن کا ایمان اللہ اکبر، مومن کا عنوان اللہ اکبر، مومن کی ہے جان اللہ اکبر،
سبحان اللہ آل محمد وعجل فرجهم تیرا انتظار ہے، تیرا انتظار ہے، تیرا انتظار ہے، تیرا انتظار ہے، مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے، مومن کی ہر صدا کو، پھر سجدائے حسین کی حاجت ہے دین کو، پھر سجدائے حسین کی حاجت ہے دین کو، آ جا کے لا الہ کو تیرا انتظار ہے، آ جا کے لا الہ کو تیرا انتظار، الأجل الأجل یا امام المنتظر الأجل الأجل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم آ جا کے لا الہ کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے، مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، تیرا انتظار ہے، تیرا انتظار ہے، تیرا انتظار ہے، مومن کی ہر صدا کو، پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین، پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین، ہاں اب بھی کربلا کو تیرا انتظار ہے، ہاں اب بھی کربلا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے، مومن کی ہر صدا کو، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم جزاک اللہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور وقت کے امام اپنی خاص عطا اور انشاءاللہ آپ پر رکھیں۔ خواہر فروہ صاحبہ، ہم آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہوئے کافی عرصے کے بعد آپ کا آنا ہوا ہدایت ٹی وی پر، اور انشاءاللہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اور مولا سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ آپ کیا کہیے گا آج کے موقع کی خصوصیت سے؟ سب سے پہلے تو آپ سب کا بھی شکریہ، اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہم نرغب الیک فی دولت الکریمہ وتعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد پر وقت کے امام کی بارگاہ میں۔ بے شک اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آج اس عظیم الشان دن میں ہم اکٹھے ہوئے، 15 شعبان المعظم، اور معظم کا نام عظمت کی وجہ سے رسول خدا نے دیا ہے۔ اور پہلے تو مبارکباد ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار وقت کے امام کی بارگاہ میں ہمارا یہ بیٹھنا قبول و مقبول فرمائے۔ اور جہاں تک بات ہے being a student of مکتب تشیع، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیشہ حاضری ہے، اور ایک شیئر کرتے ہیں بات کو، کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں ہے کہ بہت بڑی بڑی علمی باتیں، جو بھی بات ہے ایک تو دلیل کے ساتھ، اور دوسرا ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ اور اس کو میں ایک شعر میں کہنا چاہتی ہوں کہ مدح مہدی جب سے کی ہے میں نے توصیف حیدر کی طرح، کیوں یہ حدیث کے اندر، کیونکہ رسولوں کے ساتھ ہے نا،
اس کو میں اگر یہاں سے جوڑ لوں کہ ویسے 120 آیات امام کی شان میں ہے قرآن کی، تو ہم اگر سفر کریں تو کیونکہ گزشتہ 3 دن سے ہم امام کے پروگرام ہی کر رہے ہیں، تو 120 آیات اور ایک جملہ کہوں کہ 1,24,000 پیغمبر، دنیا پہ کیوں واجب ہے خوشی منانا آج کی، کیوں سیلیبریشن، لائٹنگ اور اندر انتظار کی شدت پیدا کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم لائٹنگ بھی کرتے ہیں، ڈیکوریشن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے اندر وہ شدت نہیں ہے جو آج میرا میسیج ہے. بہرحال میلاد ہے لیکن میرا میسیج ہے کہ ہم نے اپنے اندر انتظار کی وہ شدت لانی ہے. اور وہ کیسے ہوگی؟ تھوڑا سا میں جو آپ نے جملے کے ہیں اس میں اپنے محبت کا بھی اظہار کروں کہ مدح مہدی جب سے کی ہے توصیف حیدر کی طرح، مدح مہدی جب سے کی ہے توصیف حیدر کی طرح، میں ایک قطرہ تھا ابھرا ہوں سمندر کی طرح. مدح مہدی جب سے کی ہے توصیف حیدر کی طرح، میں ایک قطرہ تھا ابھرا ہوں سمندر کی طرح. آپ کی آمد پہ ہوگا یہ معجزہ بار دیگر، آپ کی آمد پہ ہوگا یہ معجزہ بار دیگر، پھر نظر دیوار کعبہ آئے گی در کی طرح. پھر نظر دیوار کعبہ آئے گی در کی طرح. طور ساما جلوائے مہدی سے ہوگی روشن کائنات. طور ساما جلوائے مہدی سے ہوگی روشن کائنات، نور جب چمکے گا ان کا نور داور کی طرح. ذوالفقار حیدری لے کر انہیں آنے تو دو، آنے دو ذرا. ذوالفقار حیدری لے کر انہیں آنے تو دو، کفر کی بستی کو الٹ دیں گے خیبر کی طرح. کفر کی بستی کو الٹ دیں گے، الٹ دیں گے خیبر کی طرح. میں ایک قطرہ تھا ابھرا ہوں سمندر کی طرح. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ سچ بات ہے کہ ہم اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، مگر یہ کہ جب نسبت ان کے ذکر سے ہو جائے تو فقیر بھی بادشاہ نظر آتا ہے. اور انسان کو ہمیشہ عاجزی ہی پسند کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو درخت اکڑا ہوا ہو اکثر وہ بہہ جاتا ہے سیلاب میں، جس کے ساتھ پھل نہیں ہوتا، لیکن جس کے ہاں وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور اس کی جڑیں بھی کمزور ہوتی ہیں نا. اور پھل جس درخت کو لگتا ہے اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. بے شک. اور یہ ہماری مکتب تشیع سے خود معصومین علیہ السلام سے جو اخلاق اور درس ملا ہے، اس میں افضل ترین جو خلق انسان کا ہے وہ کہیں بھی ہو وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. بالکل کسی بھی کوئی بھی عزت اسے ملے، اس عزت کو، اس مقام کو، اس پلیس کو وہ کسی بھی جگہ پہ امانت سمجھے. اور آج امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انتظار میں صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہمیں ہماری روح، ہماری فکر، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارا وجود سب ان کی امانت ہے. اور اس وقت پوری کائنات میں دلیل دوں گی میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں. پوری کائنات میں سب سے زیادہ امام ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اپنی پوری توجہ اور مرکز محبت و عشق و عمل و زیارت ان کو قرار دیں. اور اللہ نے یہ سارے انتظامات کیوں فرمائے؟ عقلی دلیل ہے. قرآن، اللہ نے جب انسان کو خلق کیا تو جتنی اس کی لائف کی نیسیسٹیز تھیں اس کے ساتھ خلق کی، اس سے پہلے خلق کی. ہم انسان کھانے کی بھوک ہوتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، ہنسنے کا
کوئی بھی فطرت میں جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری ساتھ دی. کیا اللہ ایک عام انسان سوچے, یہ ہم دعوت فکر دے رہے ہیں تمام سننے والوں کو, کہ وہ خالق و مالک جسے آپ کے کھانے کی فکر تھی, اس نے آپ کو ہزاروں قسم کے کھانے دیے, پھل, درخت اور بہت سارا کچھ. جس خالق نے آپ کو خلق کیا اسے آپ کی بھوک اور آپ کی پیاس کی فکر تھی, اس لیے اسی حساب سے پانی خلق کیا جیسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. جب اللہ کو ان ساری نیسیسٹیز کا احساس تھا تو وہ نیسیسٹی, وہ ضرورت جس روح کے ساتھ انسان خود پرواز کرتا ہے, خود پرورش پاتا ہے, جسم کے لیے اگر اللہ نے اتنا خیال کیا تو سوچیں روح کے لیے, انسان کی روح کی پرورش, روح کی تشنگی, روح کی بھوک مٹانے کے لیے خدا کا انتظام نہیں ہوگا. احمق ہے, احمق ہے, غریب ہے, مفلس ہے جو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے انتظام جو ہے نا, امام کا جو ہے نا ضروری نہیں ہے, یا امام لوگوں پہ چھوڑ دیا بنانا, یا امامت کا سلسلہ ضروری نہیں تھا, یا یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں 1,24,000 نبی آئے انسان کی ضرورت, لیکن ایک چیلنج ہے نا یہاں پر قرآن کی طرف سے, فانتظروا فإنی معکم من المنتظرین, ٹھیک, من المنتظرین, ٹھیک ہے. 1,24,000 نبی, یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں, کوئی انسان ہمیں فون کر کے بتا دے کہ کسی نبی نے زمین و آسمان پہ مکمل اسلامک دین راج کیا ہو, پوری زمین کو عدل سے بھر دیا ہو, قسط سے بھر دیا ہو, کسی کے لیے نہیں ہے. خطہ, ایک علاقہ, ایک جگہ, ایک زمین, ہر نبی. اب ہمارے 11 امام, کسی وقت میں بھی پورے 11 اماموں کو وہ علمی ذخائر اور وہ ساری چیزیں لوگوں تک دینے کا موقع ہی نہیں ملا, حکومتیں نہیں بنی. اب اس کے اوپر کہ مَمَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام الزمان ہی مَاتَ مَيْتَةً جاہلیہ, آخری زمانے میں رسول. دیکھیں میرے پاس اس وقت 70 سے 110 صحیح بخاری, سنن ابن ماجہ, ترمذی شریف, احمد بن حنبل کی ساری کتابوں کے اس وقت موجود ہے میرے پاس ریفرنس, کوئی سننا چاہے تو, جس میں رسول نے, جس میں ابو سعید خدری, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے کتنے صحابہ, حضرت حذیفہ یمانی, کتنے صحابہ سے روایت ہے نبی نے اپنی زندگی میں مسجد نبوی کے خطبے میں بتایا کہ میرے 12 جان نشین ہیں. بالکل. لیکن 1,24,000 ایک کم 24,000 کو جو اللہ نے صفات دیں, معجزے دیے, بینات دیں, جتنی 1,00,000 کم 24,000 نبیوں کو بینات, معجزات, دلائل نبوت ملے, ان 1,00,000 کم 24,000 کے برابر اکیلے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ. جو پہلی رات میں نبی پاک کے معجزات ہوئے وہ 4,500 معجزے ہیں. میں کہتی ہوں کمپیوٹر نے بڑا آسان کر دیا ہے ہمیں دین اور امام کا وجود سمجھانا. وہ تو ذرا سا نقطہ ہے ایک نور کی شعاع کا, یا ہوا سے یا ایئر سے, جو وہ اپنی انرجی لے کر کے آ کے لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں ایک ڈاٹ کے اندر, ایک سیکنڈ کے اندر, کہ ایک چیز آپ کھولے تو ہزاروں چیزیں کھلتی ہیں. اسی طرح ایک ہی نشست میں امام اور نبی 30,000 مسائل کا جواب دیتے تھے. تو اب ایک کم 1,24,000 نبیوں کے تمام معجزات رسول خدا کے اندر. اب رسول خدا فرماتے ہیں کہ جتنے مجھے معجزات اللہ نے دیے ہیں وہ سارے معجزے اور خود امامت کے معجزات پورے نبیوں کے اور میرے منتقل ہیں علی کے اندر. اور باقاعدہ پھر لوگ سوال کرتے ہیں معجزات دکھائے جاتے. اسی طرح امام زین العابدین سے بھی یہ سوال ہوا, امام حسن علیہ السلام سے بھی, اور سارے جتنے 1,24,000 انبیاء کے معجزات, مولا علی کی زندگی کے سارے معجزات, اور ساری امامت کے اعجاز امام حسن کے پاس ہے. اب امام حسن کے خود اعجاز اور سارے انبیاء کے, دونوں اماموں کو بھی, وہ بھی امام حسین کے پاس ہے علیہ السلام. اب امام حسین کی پورے اعجازات اور 1,24,000 انبیاء اور ان 2 اماموں کے اعجازات بھی امام حسین کے پاس ہے. اب اسی روٹین کو آپ 11ویں تک آئیے, 11 اماموں کے سارے دلائل اور اعجازات اور
1,24,000 انبیاء کے معجزات. اسی لیے اللہ نے زمین کو ہموار کرنے کے لیے آخری زمانے کے لوگوں پر رسول نے سلام بھیجا, ائمہ نے سلام بھیجا, امام صادق علیہ السلام نے سلام بھیجا, امام باقر علیہ السلام نے آخری زمانے کے لوگوں کو سلام بھیجا. آخری زمانے کے لوگ بہترین لوگ, خوش بخت لوگ, خوش قسمت لوگ, جہاں پر وہ ایسے زمانے میں ایمان کو سنبھالیں گے, ایسے زمانے میں, آخری زمانے کے لوگ. کیوں؟ زمین کو ہموار کرنا کتنا مشکل ہے. جو 1,24,000 نبی کا, ہر نبی کا ایک معجزہ نہیں, 10 معجزے, 15 معجزے, اور آپ ملائیں کتنے لاکھ معجزوں کے ساتھ ہادی دوراں, مہدی دوراں, نور نبوت, وہ تمام تبرکات انبیاء لے کر جب اس وجود سے زمین کو رونق بخشیں گے تو پھر قرآن سے, پھر حدیث سے, پھر ندا پوری تاریخ میں گونجتی ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اسی طرح زمین پر آ کر عدل و انصاف کر, اس لیے کہ پیچھے کسی نبی کو وہ موقع نہیں ملا. اب تمام نبیوں کی حکومتیں, نبیوں کے معجزات, ائمہ کے سارے معجزات, وجود مہدی کا انتظار اور ان کی معرفت. آج کے زمانے میں نماز ہو, یہ چیلنج کے ساتھ بات کر رہی ہوں اور قرآن سے دلیل دوں, نماز ہو, زیارت ہو, آداب ہو, کوئی دینی احکام ہو, وقت کے امام کی معرفت کے بغیر ادا کر رہے ہیں, میتۃ جاہلیہ, عمل بھی جہالت کا ہے. جب تک ہماری نماز پہ, ہمارے وجود, کسی بھی عمل میں, وہ کوئی بھی مسلمان ہے. کیوں مسلمان کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ کی ذات نے جب امامت کا تعارف کرایا نا, نبوت کا تعارف دیا, لیکن جب امامت کا تعارف کرایا نا تو کہا قال جناب ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. یہاں پر کوئی مسلمان اگر کہے کہ امامت لوگوں کا کام ہے تو وہ اللہ کے ساتھ, قرآن کے ساتھ مذاق کرتا ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ میرا ہے یہ عہدہ. اب جو اللہ کا عہدہ ہے, جو اللہ کا مقام, جو اللہ کا سٹیٹس ہے, جو اللہ نے ایک چیز مقرر کی ہے, جو اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ میرا ذمہ ہے, میں استفا کروں گا, میں منتجب کرنے والا ہوں, میں چننے والا ہوں, میں منتخب کرنے والا ہوں, میں مرتضی بنانے والا ہوں, میں مصطفیٰ بنانے, میں ہوں, تمہیں اختیار نہیں ہے. تو اب کوئی بھی مسلمان ہو, اگر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہے تو ہم کہتے ہیں, قرآن کہتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, تم مومن تو بنو, بقیت اللہ تمہارے لیے خیر. اب وہ خیر, اگر یہ امام باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث میں ہے کہ آخری زمانے میں جتنا بھی فساد ہوگا, جو بھی فساد کی بات کرے گا, فساد کی بات کرے گا, وہ معرفت امام زمانہ سے دور ہوگا. اور جتنے بھی ہماری پریشانیاں, ان کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے جڑ جائیں, اپنے وقت کے امام کو زیادہ سے زیادہ پیار کریں, زیادہ سے زیادہ. صرف انتظار فرج یہی نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں, نہیں, فرج یہ کہ ہم وہاں تک پہنچیں, یعنی پہنچنے والا عمل کریں, رکاوٹ نہ بنے. تو اب رابطے اپنے امام سے بحال کریں. اور اس میں یہ بھی کہا کہ آخری زمانے میں ایمان کو سنبھالنا اتنا مشکل ہوگا جیسے کہ ہتھیلی پہ پھول, کہ آپ اگر اس کے ساتھ سے کوئی بھی جڑ کے گزرتا ہے تو پتی گر جاتی ہے. اسی طرح ایمان بندے کا, مومن کا ایمان گرے گا. صبح مومن ہوں گے, رات کو کافر, رات کو مومن ہوں گے, صبح کافر ہو جائیں گے. یہ آخری زمانے کی علامت ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا میں دوری ہے, ہماری دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے, ہمارے معاملات مشکلات میں ہیں, ایک ہی طریقہ ہے پوری کائنات میں, پوری دنیا میں اللہ نے اپنے انسان, اور یہ فطرت میں اللہ نے خلق کیا ہے, this is the part of nature, انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ اسے کوئی ایسا چاہیے, سرپرست, دلدار, رہبر, رہنما, جس کے سامنے دوزانو ہو کر وہ اپنے دل کی بات کر سکے. تو اس حس کو, اس احساس کو, اس چیز کو جو اندر رکھی ہے اللہ نے, پیاس کی اور بھوک کی, اور یہی شدت امامت کے چاہنے کی بھی ہے. اور دنیا والوں نے اس راہبری میں اپنی من پسند لوگ بنائے, من پسند جو ہے نا, کسی نے بت میں اس کو دیکھا, کسی نے کسی میں دیکھا, کسی نے کسی میں دیکھا. یہ انسان کے شعور پہ ہے, انسان کے ظرف پہ ہے
کہ وہ اپنے اور اس روحانی امام کا مطلب بالکل لغوی اعتبار سے لیا گیا، کہا کہ جو نماز پڑھاتا ہے مسجد میں بس وہ امام ہے، حالانکہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، خدا اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا، اس کا ایک طریقہ رہا ہے کہ ہادیان کو، پیغمبران کو، رسولوں کو ہمیشہ اسی نے منتخب کر کے بھیجا، اس نے کہا کہ ہمارے ذمہ ہے ہدایت، بالکل نہدینہ السبیل وإما شاکرا اما شاکرا واما کفورا۔ اور پھر جتنی دفعہ بھی قرآن میں امام کا لفظ استعمال ہوا، امام اور خلیفہ، جی آپ جا کر ریسرچ کیجئے، جعل کا لفظ آتا ہے، قرار دینے کا، قرار، بالکل اور یہ جعل انسانوں کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے۔ بے شک، اور یہاں جو بھی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو ہی وسیلہ سمجھتا ہے، تو پھر اللہ کا حکم بھی مانے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس بات کو مانے کہ جو تجھ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے۔ غیب پر ایمان تو پہلے ہے، انہوں نے کہا کہ کہا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہدایت کی کتاب ہے اور یہ اس کتاب میں شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت صرف ان کو دیتی ہے جو متقین ہیں، ہدی للمتقین، جو تقوی والا نہیں ہے اس تک نہ قرآن کی برکت پہنچتی ہے، نہ اثر پہنچتا ہے، نہ معنی پہنچتا ہے، نہ مفہوم پہنچتا ہے، نہ تفسیر پہنچتی ہے، نہ تبرک پہنچتا ہے، نہ تاثیر پہنچتی ہے، نہ اثر پہنچتا ہے، کوئی چیز نہیں پہنچتی، وہ قرآن سے کچھ نہیں، خالی۔ اور پھر اللہ نے بالکل شیشہ بنا کے کہا کوئی بھی مسلمان کہے لا الہ الا اللہ تو اس سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں اپنے ایمان کو دیکھ لے، اگر اس کے مطابق ہے، اس کے مطابق ہے تو اس کی مسلمانی مجھے قبول ہے، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو مسلمانی قبول نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ والذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی تقوی کی کیا ہے؟ متقین کی غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی اس میں، بہرحال میں نے اس پہ کافی دفعہ روشنی بھی ڈالی کہ فرشتوں کو بغیر دیکھے ہم ایمان لاتے ہیں، کسی مسلمان نے دعویٰ نہیں کیا ہے۔ ابلیس کو بغیر اور دوسری بات، جو 70 اور 110 کتابیں اہل سنت والجماعت کی ہیں جن کے میں نام اور ریفرنس موجود ہے، اس میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے برادر یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہونے کی، کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ آپ بلیو کریں گے کہ کسی ریفرنس میں انہوں نے کہا پیدا نہیں ہوئے ابھی، مجھے ہنسی آتی ہے کہ 110 کتابوں کے ریفرنس ہیں 70 سے لے کر، اور 1000 ریفرنس ہیں، سارے اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، میں نے جیسے ابھی سنن ابن ماجہ میں، اور یہ نہیں کہ میں نے کہیں سے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پڑھے ہیں، اس میں کہیں بھی یولدہ یا مولودن کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کہیں بھی ہوا یخرج، یعنی نکلے گا، ان کے قیام کرے گا، یعنی خود ان کی کتابوں میں پیدا نہیں ہوگا، قیام کرے گا، نکلے گا، انقلاب لائے گا۔ تو پھر اگر ان کی اتنی 1000 اوتھینٹک سورس کی وہ کتابیں جو صحیح ستہ کا حصہ ہیں، ان میں جا کر دیکھ لیں کہ امام پیدا تو ہو چکے ہیں 15 شعبان المعظم کو، نہ جانتے ہوئے انکانشیسلی بھی ہم چراغاں کرتے ہیں، یہ اللہ نے فطرت میں ڈال دیا نا کہ تمہیں تو پتہ ہے شب نجات دینے والا آ رہا ہے نا، اس شب میں 14 معصوم مکمل ہو رہے ہیں، 14ویں کا چاند مکمل نور کے ساتھ، اسی لیے تو کہا آخری جب ظہور کے قریب چند مہینے رہتے ہوں گے، چاند میں ایک چہرہ نظر آئے گا، سورج میں ایک چہرہ نظر آئے گا، آسمان سے ندا آئے گی، اور اس وقت یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے نا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس کا امام باقر علیہ السلام تفسیر پیش کرتے ہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کا مطلب ہے کہ تم ولایت کی، یعنی امام مہدی کی طرف بڑھو، تیزی سے سبقت کرو، تیزی سے جاؤ، اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا معجزہ ہے۔ اگر تم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کرو گے، ولایت کی طرف بڑھو گے، متمسک بے ولایت سے محمد و آل محمد ہوگے، خصوصاً وقت کے امام جن کے انتظار اور جن کے لیے دعا مانگنا، اور میں کہتی ہوں کیا دعا مانگیں، جن کی ایک دعائے عہد پڑھیں تو 1 لفظ کے بدلے میں 1,00,000 نیکی آپ کے اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور 1,00,000 گناہ محو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔
یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا بڑھا رہا ہے، یہ کون بڑھا رہا ہے. دیکھیں جب قرآن بڑھتے ہیں تو 70 نیکی ہے. اس کا مطلب ہے انتظار اتنا ضروری ہے. جب قرآن کی 30 نیکیاں کماؤ ایک لفظ کے برابر، تو وقت کے امام کے انتظار، ان کے پکارنے میں، ان کے لیے دعا مانگنے کے لیے اگر تم ایک لفظ بولو گے تو 1,00,000 نیکیاں دوں گا اور 1,00,000 تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. بھی کس کمال کے درجے پر جا کر دیکھیں گے. یہ کمال ہے تو اسی لیے کہا، اور یا اس کو امام باقر علیہ السلام تفسیر کیا آخری زمانے سے، فَسَّابِقُوا الْخَيْرَاتِ، سبقت کرو، آگے بڑھو مقابلے سے امام کے انتظار میں. اینما، اگر تم اس منزل پر، اس سٹیٹس پر آگے، فَسَّابِقُوا الْخَيْرَاتِ کے، اینما تکونوا، تم کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، تمہیں اٹھا لیا جائے گا وہاں سے. کہتے ہیں بستر خالی ہو جائیں گے ایک سیکنڈ میں، اور تمہیں اٹھا کر وہاں لے جایا جائے گا جہاں پر فَسَّابِقُوا الْخَيْرَاتِ خود موجود ہوں گے. یعنی وہ رکن و قیام کے درمیان اور کعبہ کے درمیان اور رکن و قیام کے درمیان، اور یا پھر جہاں جتنی بھی حدیث میں تفسیر میں موجود ہے وہاں ہوں گے. تو راتوں رات جب امام آئیں گے نا، تو جنہوں نے اس ولایت کی طرف متمسک ہو کر عمل کے ساتھ، زبانی نہیں. اور ایک میں بات بتا دوں، ہم سب مجرم ہیں اس وقت. کیا جرم ہے؟ ہم اس طرح جو حق ہے امام کا ہمارے دلوں میں مہمان بن کے رہنے کا، وہ ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اپنے دلوں میں کسی اور کو رکھا ہوا ہے. دنیا ہے، چاہت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، مقابلہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. ہم یہ ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے، ہمارے اندر تڑپ ہی نہیں. کہتے ہیں امام روتے ہیں اس بات کے لیے. جو دوستی کا دوست کم ہونے کی آواز جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے دی، وہ وقت کے امام بھی دیتے ہیں. آج یعنی ہمارے دل جلتے کیوں نہیں اس بات کے لیے؟ ہم کیوں سو جاتے ہیں؟ کبھی اس شدت سے کہا، دیکھو خدا کی قسم، اتنی عظیم شخصیت تمہارے اتنے قریب ہے، تمہیں احساس ہی نہیں. اور تم چاہو تو ایک سیکنڈ میں اس مثال کو 1000 جگہ پہ بتاتی ہوں کہ وہ ایک سلفی وہابی باپ کا بیٹا تھا، خاندان وہابی تھا سارا، لیکن ماں شیعہ تھی. کسی جگہ تربیت نہیں کر سکی اس کی، لیکن لوری میں ایک بات بتائی کہ جب تجھے مشکل آئے تو ایک آواز دینا، السلام علیک یا ابا صالح المہدی. تو جب اپنے عربستان میں اپنے سلفیوں کے ساتھ، بہت لمبا یہ واقعہ، اس کو میں 2 لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، تو پھنس جاتا ہے صحرا میں. رات کے ٹائم میں پہلے وہ سوچتے ہیں آرام کرنا، پھر سوچتے ہیں خنکی ہے، رات کو نکلتے ہیں تاکہ دوپہر کو کسی جگہ جا کر آرام کیا جائے. سفر مشکل ہے، تو جب سب کو اٹھاتے ہیں تو اس کو نہیں اٹھا سکتے ہیں، اندھیرے میں نہیں پتہ چلتا ہے. جب اٹھتا ہے شدت دھوپ ہوتی ہے، صحرا ہوتا ہے، مشکلات ہیں، پیاس ہے، بھٹکا ہوا ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، صحرا ہی صحرا ہے. اور کون ہے؟ خود بھی سلفی ہے، خود بھی وہابی ہے. اب جب اتنا مارا پھرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے ادھر گرتا ہے، تو مشکل میں کون یاد آتا ہے؟ ماں کی یاد آئی تو ماں کے ساتھ ماں کے جملے بھی یاد آ گئے کہ بیٹا کبھی زندگی میں اگر ایسی مہم میں پھنس جاؤ، ایسی مشکل میں آ جاؤ کہ کوئی راستہ سجھائی نہ دے، نہ ممکن نظر آئے، مشکل نظر آئے، تو ایک مرتبہ یہ آواز دینا. ادھر ادھر دیکھا کدھر آواز ہو، فوراً آسمان کی طرف رخ کیا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں السلام علیک یا ابا صالح المہدی ادرکنی. اتنا کہنا تھا، پلٹ کر دیکھا سامنے سے سفید گھوڑے پر کوئی تیزی سے اس کی طرف آتے ہیں. وہ گرا ہوا ہے اور اس فریاد میں ہے. آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں پیاس لگی ہے؟ پانی پلاتے ہیں. پوچھتے ہیں کیا بات ہے تم نے مجھے آواز دی؟ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم پریشان ہو، راستہ بھول گئے ہو؟ آواز دینے کی بات نہیں، راستہ بھول گئے ہو؟ کہتے ہیں میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، راستہ مشکل ہے، بھٹک گیا ہوں، اور اب مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے، مشکل میں ہوں. میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جب تم بالکل اندھے ہو جاؤ، تمہیں کوئی راستہ سجھائی نہ دے، یہ آواز دے. پانی پینے کے بعد، یہ سوال کے بعد امام نے اشارہ کیا، پورا راستہ انگلی سے دکھایا، سیدھا اس طرف جاؤ. ٹھیک ایک آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد تم ایسی بستی میں پہنچو گے جہاں محمد و آل محمد کے عاشق رہتے ہیں.
اتنا کہا تو وہ مولا کے ہاتھ پہ بازو پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آپ میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ اب ہمارے کام کا جملہ ہے، اب ہماری ضرورت کا جملہ ہے، ہمارے سننے والوں کی ضرورت کا جملہ ہے. کہا آپ میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، میں دو باتیں میرے ذہن میں اس وقت آئیں جب میں اس کو پڑھی. میں نے کہا مولا ایک سلفی آپ کو پکارے جس کے دل میں عشق امام نہیں ہے تو آپ اتنی جلدی آ جاتے ہیں. تو ایک عاشق زہرا کیسے یہ سوچ لے کہ میں کہوں السلام علیکہ یا صاحب الزمان تو وہ فریاد کرا. کتنے ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے دلوں کو ہمارے امام دیکھتے ہیں. ہم دلوں میں کینہ کیسے رکھ سکتے ہیں، ہم دلوں میں برائی کیسے پال سکتے ہیں. ہمارے دل امانت ہے ان کی، ہمارے دل گھر ہے ان کا، ہمارے دل ان کی رہنے کی جگہ ہے. ہم ان کو کیسے گندہ کر دیں، ہم ان کو کیسے دنیاوی چیزوں کے ساتھ رکھ لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم گنہگار ہیں، مجرم اگر ایسا کریں گے تو. اس نے کہا آگے سے امام اس کو کہتے ہیں جیسے تم نے مجھے آواز دی ہے نا، یہ ہمارا جملہ ہے، ایسے اس وقت لاکھوں لوگ مجھے پکار رہے ہیں. مجھے سب کی مدد کو پہنچنا ہے، مجھے سب کے سوال کو جواب دینا ہے، مجھے سب کی مدد کرنی ہے. اس لیے آگے سے وہ شخص کہتا ہے کہ آپ ایسے ہیں کون؟ تو اس کی طرف دیکھ کہتے ہیں جس کو تم نے آواز دی تھی. قدموں کی طرف اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے، امام اس کی رہنمائی کرتے ہیں تو خود سفر کر. اس کے بعد اس کی لمبی داستان، وہ اپنے قافلے میں جاتا ہے، مولائی ہو جاتا ہے، باقیوں کو کتنوں کو وطن میں جاتا ہے، سب کچھ کافی لمبا ہے. لیکن یہ جملہ جو ہماری اس وقت آخری زمانے میں میری مائیں، میری بہنیں، عورت، ایک خاتون، ایک ماں اگر امام زمانہ کی محبت سے بھرا ہوا دل لے کے کھانا پکائے، کھانا پکاتے ہوئے درود نظر کرے امام زمانہ کو، مولا میں انتظار، مولا مجھے پتہ ہے آپ میرے گھر کھانے پہ کہاں آئیں گے، پر پھر بھی میں آپ کے لیے نشست تو بناؤں گی کیونکہ آپ، ہم نے پڑھا ہے آپ مومنین کے گھر جاتے ہیں. یہ ہمارے عام باتیں ہیں دل کی. لیکن اس سے کیا ہے، دل کانشیس رہتے ہیں کہ میرا انتظار ٹوٹ نہ جائے، میری محبت میں کمی نہ آئے، میرے انتظار میں کمی نہ آئے. ایک شدت اور وہ عمل اور سچائی اور اس دیانتداری کے ساتھ چلے کہ جہاں پر دین، اسلام، قرآن کی ناموس اور امام کی محبت، اور پھر اپنے لیے نہیں، ان اسلام اور ناموس اسلام کے لیے، امام کے لیے جینے کے لیے میسیج دیتے ہوئے جیے، نہ کہ اپنے لیے. زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے امام سے قلبی اور روحانی رابطہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم انشاءاللہ آپ سے مزید مستفید ہوں گے. اور اس دعا کے ساتھ میں سب کو، آپ کو سب کو یہی کہوں گی کہ آج کی ہماری نشست امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے سکون قلب کا باعث ہو. یہ ہمارا بیٹھنا امام کے دل کی راحت کا باعث ہو، امام کی رضا کا باعث ہو، اور یہی ہماری نجات کا باعث ہو انشاءاللہ. السلام علیکم. انشاءاللہ. جزاک اللہ سسٹر، بہت شکریہ. خدا آپ کو اسی طرح سلامتی کے ساتھ رکھے اور آپ علم کی اسی طرح باتیں ہم تک پہنچاتی رہیں، مستفید کرتی رہیں. ہمارے ساتھ یہاں ہاشم سسٹرز موجود ہیں اور ماشاءاللہ ہم تنگوش تھیں. نگت سے سن کے پھر ہاشم سسٹرز کی طرف. ہاں چلیے، ہم آج ظاہر ہے آپ اتنی عرصے بعد الحمدللہ تشریف لائے، آپ کی بات تو سر آنکھوں پر. جی سسٹر نگہت، بسم اللہ. آپ کا سب سے پہلے تو میں عقیدت کی گہرائیوں سے تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں آئمہ معصومین کی خدمت میں، تمام ہمارے محبان اہل بیت، حاضرین محفل کی خدمت میں اس عظیم ولادت کے موقع پر. اور سب سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے میسیج دیا ہے باجی، واقعی ہمیں یہ میسیج، ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ کتنے سالوں سے ہم مولا کو پکار رہے ہیں، لیکن وہ شدت ہمارے بیان میں، ہمارے دل میں، ہمارے عقیدوں میں ابھی تک نہیں ہے. پنجتن پاک کی خدمت میں ان کی شان میں چند اشعار. حمد و ثنا ہے خالق اکبر کے واسطے، حمد و ثنا ہے خالق اکبر کے واسطے، قرآن آیا شافع محشر کے واسطے، کعبے کو خلق کر دیا حیدر کے واسطے، کعبے کو خلق کر دیا حیدر کے واسطے، جنت کا سبزہ زار ہے شبر کے واسطے. خالق کا خاص تحفہ، خالق کا خاص لطف و کرم ان کے گھر پہ ہے، عظمت کا تاج فاطمہ زہرا کے سر پہ ہے. اور اب میں ایک جو ہے وہ امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتی ہوں. ہے سارا، جو آپ نے پہلی ربائی پڑھی ہے نا، اس سے ریلیٹڈ ہے، تاج فاطمہ زہرا کے سر پہ ہے، اس سے ریلیٹ کر کے دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل بالکل. فاطمہ زہرا سے سلام اللہ علیہ سے ریلیٹڈ.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. برائے خوشنودی بی بی فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق یہ پہچان کا گھر ہے، مومن کی منافق یہ پہچان کا گھر ہے، کچھ لوگ مر جاتے ہیں اس رنج و محل میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، خاص توجہ، اللہ نے اس گھر سے نبوت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا، عصمت سے امامت سے ولایت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا، سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، محمد و سب یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے، یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے، ارے اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے، اور جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، مخلوق کی بس آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، اور اللہ ہر عز و شرف بنت رسالت، اللہ ہر عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شم شبستانی امامت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارہ رحمت، وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت، آسان کہو معرفت ختم رسول کو، ارے جو جز کو نہ سمجھا ہو وہ کیا
समझे गा कुल को जो जुज को न समझा हो वो क्या समझेगा कुल को। और आखिरी शेर, मुमकिन नहीं उम्मत का कयास आले नबी पर, ये लोग अलग लोग है, ये घर है अलग घर, इस घर के तो बच्चे भी बदल देते हैं अक्सर, इस घर के तो बच्चे भी बदल देते हैं अक्सर। अरे इंसानों की तकदीर फरिश्तों का मुक़द्दर, इंसानों की तकदीर फरिश्तों का मुक़द्दर, राहिब को कई लाल इसी घर से मिले हैं, फितर उसको परोबाल इसी घर से मिले हैं, फितर उसको परोबाल इसी घर से मिले हैं। घर फातिमा ज़हरा का जब शान का घर है। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरज। जो जुज को न समझे वो क्या समझेंगे कुल को। अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। मतलब बड़ी ही मारिफत की बात है, बहुत ही डीप बातें हैं रसूल की। हर हदीस यानी आप उठाकर देखें, तारीख़ें अहादीस की किताबें उठाकर देखें तो इंसान सोचता है कि कौन कौन सा मौका था जहाँ नहीं पहचान कराई रसूल ने। यानी हर बात रसूल की इन्हीं से मुतमस्सिक थी, यानी दीन यही है। ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह को पता है सारा मखलूक क्या क्या करने वाली है। तो एक आयत पे अमल है, दूसरी पे नहीं है, दूसरी पे है, तीसरी पे नहीं है। सब पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ ना। आधा मुसलमान ही चाहिए अल्लाह को। बस उनको इतना पता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस पर ही बस सारी बहस करते हैं। हम तुझसे मदद मांगते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, वसीला ज़रूरत नहीं है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। हाँ, वो याद लोगों का जिक्र अल्लाह ने अलहम्द में भी किया है। वो इनाम वाले कौन से लोग हैं जिन पर ऐसा इनाम है कि जिनके जैसा होने की, जिनके नक्शे ख्वाब पर चलने की दुआ मांगते हो, हर रोज नमाज में मांगते हो। बेशक माशाल्लाह, बहुत खूब आपने पढ़ा। परवरदिगार आलम वक्त के इमाम ने हमेशा सर बुलंद फरमाए, इमाम वक्त आपके साथ राजी हो, खुशनूद हो इंशाअल्लाह, और आपकी तौफीकात में मजीद इसी तरह इजाफा होता रहे। जी, आप जो अशार पढ़ रही थी, वो मैंने कहा इमाम ज़माना का शेर। बिल्कुल बाजी ने बिल्कुल सही वक्त पे मुझे क्या बहुत ही यानी कि रेलेवेंस था। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत खूब। और मैं भी यही दुआ करती हूँ कि हमारी बच्चियाँ इनको देख के, मैं कहती हूँ बच्चियाँ इतनी इंस्पायर होती हैं दूसरी बच्चियाँ के माशाल्लाह इस मुल्क में रहते हुए रोल मॉडल्स। बिल्कुल, और इन्होंने हमारी यूथ को जो है ना एक रास्ता दिया, एक यूथ को बेशक जो है ना एक और तरीके से मोहब्बत का इजहार करने का मोहम्मद वाले मोहम्मद से उस लाइन पे लाएंगे। यानी ये बहुत मुश्किल नहीं है कि अगर बच्चे बच्चियां इस उम्र में अपनी जिम्मेदारी को दीनी एतबार से समझ लें तो वो सबके लिए एक मिसाल है, एक नमूना अमल है। यानी ये अहले बैत की ज़ात का करम है। बेशक इंशाअल्लाह उनकी तौफीकात में और इजाफा फरमाए, वो इसी तरह जो खिदमत करती रहें मौला की। अच्छा, तो मैं मौला की खिदमत में नजराना पेश करती हूँ। है सारा जहाँ जिसके तसव्वुर से मुनव्वर, है सारा जहाँ जिसके तसव्वुर से मुनव्वर, वो चरक़ इमामत का ताबिंदा कमर है। ताबिंदा कमर है, बिल्कुल बेशक। शाबान की 15 को जो एक फूल खिला था, शाबान की 15 को जो एक फूल खिला था, सज्जाद ये दुनिया इसी खुशबू का सफ़र है। क्या सुभान अल्लाह, इसी खुशबू का सफ़र है। सुभान अल्लाह। बेशक ये रसूल खुदा के उस फर्जंद यूसुफ ज़हरा की आमद की कुछ शान ही ऐसी है कि अगर हम गौर करें ना अपने इर्द गिर्द तो आपको महसूस होगा कि हर चीज़ कायनात की जो है वो खुशी मना रही है। बेशक
آسمان بھی خوش لگتا ہے، زمین بھی خوش لگتی ہے، پودے پھول بھی خوش لگتے ہیں، چاند ستارے بھی خوش لگتے ہیں، اور خدا کرے کہ یہ جشن ہم اسی طرح مناتے رہیں، اور جب تک زندگی ہے جشن کو مناتے مناتے بیٹھنا بارے ہم کو راضی کرنے والا الہی آمین، نہ صرف جشن منائیں بلکہ اپنی ساتھ ہی ذمہ داریوں کا احساس بھی کریں۔ ہم کنٹرول روم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ٹیلی فون لائنز اوپن کی جا سکتی ہیں تو کر دیجئے، اور تمام جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں آپ لوگ انشاءاللہ جلدی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کالز کر کے، اور اپنے طریقے سے نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیں وقت کے امام کی خدمت میں، جناب سیدہ کی خدمت میں، کیونکہ ان کے گھر کی یہ بہت بڑی خوشی ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور شامل ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب ہم ہماری بہن مدثرہ یہاں پر موجود ہیں اور بہت دیر سے سن رہی ہیں اور اپنے طریقے سے سب کو داد بھی دے رہی ہیں اور اظہار محبت و عقیدت بھی کر رہی ہیں۔ آپ کچھ سنانا چاہیں؟ انشاءاللہ سب سے پہلے تو تمام بہنوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر بہت بہت مبارک ہو، اور سسٹر سحر کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں بھی، جہاں سب لوگ اپنے مولا کا ذکر کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں، تو چند اشعار میں بھی مولا کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ ارشاد ہے، مٹ کے آل کی عظمت کے مٹانے والے، بے شک جل گئے خیمہ عصمت کے جلانے والے، بے شک تم نے قرآن تو سینے سے لگا رکھا ہے، لاؤ قرآن کے مفہوم بتانے والے، کیا بات ہے، کہہ دو ارباب ستم سے مفہوم بے شک، کہہ دو ارباب ستم سے کہ رہیں ہوشیار، آ رہے ہیں وہ قیامت کے اٹھانے والے، چل نہیں سکتے کاغذ کے سفینے یارو، لے کے ڈوبیں گے تمہیں پار لگانے والے، انقلابات زمانہ سے یہ ملتا ہے سراغ، اب وہ ہیں پردہ غیبت کے اٹھانے والے، ایک اشارہ سے الٹ دیں گے زمانے کی بساط، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، کہہ دو ہیں محمد کے گھرانے والے، کہہ دو عیسیٰ سے کہ ہو جائیں صفوں میں شامل، کہہ دو عیسیٰ سے کہ ہو جائیں صفوں میں شامل، کہاں پائیں گے نماز ایسی پڑھانے والے، دیکھ کر ان کے مسلح کو ہے طوفان خاموش، مر گئے آج کہاں شور مچانے والے، شکر خالق کے ہیں ہم لوگ عریضہ کے طفیل، کاغذی ناؤں کو طوفان میں چلانے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ ہمارے ساتھ بخاری سسٹرز آن لائن ہیں، ماشاءاللہ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی شاید کچھ دیر میں دوبارہ ہمارا رابطہ بحال ہوگا، تو ہم امام سے رابطے کی بات کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں بھی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، فلاح پانے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے چلیے آپ خوف کے تحت ہی نماز پڑھتے ہیں، چلیے آپ جنت کی لالچ میں ہی نماز پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا تو رابطہ رہنا چاہیے نا کہ امام جب آئیں، جن سے رابطے کا حکم ہے، بالکل اور وہ بالکل رابطہ ہی آپ کو تقوی کی لائن پہ، اصلاح کی لائن بے پہ، شک، فلاح اور کی، اگر یہ رابطہ نہ ہو تو پھر ہاں۔ کوئی عمل قابل قبول نہیں رہتا۔ ہمارے ساتھ بخاری سسٹرز موجود ہیں لائن پر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں سیدہ رضا بات کر رہی ہوں، اور میں آپ سب کو اور دیکھنے والے اور سننے والوں کو جشن امام زمانہ کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک۔ انشاءاللہ آنٹی پروا سن رہی ہیں تو انشاءاللہ ہم سیٹرڈے کو آئیں گے کانفرنس پہ، تو وہاں پہ انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی سیمینار پر انشاءاللہ، ابھی یہ بھی اناؤنس کرتی جائیں انشاءاللہ اور ہم انشاءاللہ۔ امام زمانہ کے نام پہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جی ضرور پڑھیے، بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ۔ جی درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ اے وقت کے حسین،
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ماشاءاللہ بہت خوب، پروردگار عالم آپ کو بہترین جزا دے کہ بے شک وہ بہتر جزا دیتا ہے، اور امام زمانہ آپ کے اس جذبے کو قبول کریں اور آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ ایک روز غیب سے میرے سرکار آئیں گے، انشاءاللہ ایک روز غیب سے میرے سرکار آئیں گے، تاریکیوں میں صاحب انوار آئیں گے، انشاءاللہ ایک روز غیب سے میرے سرکار آئیں گے، تاریکیوں میں صاحب انوار آئیں گے، ہر سمت جو ہے جبر کی چادر تنی ہوئی، ہر سمت جو ہے جبر کی چادر تنی ہوئی، ظلم و ستم سے عدل کی جاں پر بنی ہوئی، پیوست روح حق میں دغا کی انی ہوئی، پیوست روح حق میں دغا کی انی ہوئی، ہے جو بکائے دین محمد سنی ہوئی، کرنے کو عدل مصحف مختار آئیں گے، کرنے کو عدل مصحف مختار آئیں گے، ایک روز غیب سے میرے سرکار آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک روز غیب سے میرے سرکار آئیں گے، اور خدا کرے کہ ہماری دعاؤں میں وہ اثر آ جائے کہ یہاں ہم امام کے دیدار کی دعا کریں اور ہم اپنے امام کے سامنے ہوں، خدا کرے کہ اتنی معرفت آ جائے انشاءاللہ۔ آخری زمانے میں ہم ذمہ داریوں کو محسوس کریں، شیخ مفود رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی ہمارے میں سمجھتی ہوں، میں سلام بھیجتی ہوں علامہ مجلی رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر جو ہمارے جید عالم بزرگ گزرے ہیں، اعلی اللہ مقام ہو، بہار الانوار کے اوپر، اس کے اندر کیا چیزیں انہوں نے جوڑی ہے امام زمانہ کی وجود مقدس سے۔ لوگوں کو موقع ملے، اب تو ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اس کی ضرور پڑھیں، اور ہر روز ہمارے ساتھ ایک کالر، ہم انشاءاللہ آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میں رافیہ بطول لوان بول رہی ہوں مانچسٹر سے۔ میں آپ سب کو محمد زمان علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دیتی ہوں اور ان کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور پڑھیے، بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Imam Mehdi alayhi salam was born on the 15th Shaban 255 AH in the city of Samra. The birth of Imam Mehdi alayhi salam, who was to bring about the curse of the Abbasid very empire. They were therefore laying in a bush to discover the birth of the Imam and to put an end to his life. But the event of the Imam's birth was enveloped and shielded by the same divine protection and miraculous phenomena which had marked the اس کو historical پڑھیں نا، کیونکہ اور بھی کالرز ہیں جو شامل ہونا چاہیں گے۔ آپ بریفلی جو آج کے دن کا میسیج ہے اس کے مطابق اگر کچھ آپ کہنا چاہیں تو پلیز۔ آپ میری فیملی کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ہم تو سب مومنین، تمام امت مسلمہ کے لیے آج کے دن کی برکتوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا اس فرزند زہرا یوسف زہرا کے صدقے میں تمام امت مسلمہ کو ہدایت سے نوازے، سرفراز فرمائے، اور جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی نجات دہندگان میں سے ہوں، نہ یہ کہ ہم علی علی کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت میں جو ہے وہ بالکل الٹ جائے، سارا کا سارا جو سین تھا وہی الٹ جائے۔ تو ہم کالر سے ہم گزارش ضرور کریں گے کہ کیونکہ وقت ذرا کم رہ جاتا ہے، تو جتنے لوگ کال کرنا چاہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ بات کیجئے، اور جو آپ کا پیغام ہے اس کو بریفلی دیجئے انشاءاللہ، اور ظاہر ہے کہ آپ بھی شامل ہیں اس پروگرام میں۔ یہاں پر ایک ایڈ کروں گی، جیسے آپ نے کہا علی علی کریں، اور وہ اس کا بھی ایک درجہ ہے۔ بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں مشہد میں، تو ہمارے استاد محترم نے ہمیں یہ بات بتائی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس بہت انسیت کرتے ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں، اور سب جو ہمارے استاد محترم یہ بات سنا رہے تھے وہ خود بھی سفید ریش تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ امام ہمیں کیسے مل سکتے ہیں، امام کو ہم کیسے پا سکتے ہیں، امام کی کیسے زیارت ہو سکتی ہے، امام تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ تو جو وہ بزرگ مجتہد بڑے، انہوں نے اس کو مسکرا کے نا، جو ہمیں سنا رہے تھے نا، یعنی ہمارے استاد، ان کو کہا کودک، یعنی کہ اب بچوں کی طرح کہا تو بچہ ہے ابھی، کودک یعنی ان کو کہا کہ تو اے بچے 3 دفعہ کہا، سن کیا کہا، فقط
صبح شام کی 5 نمازیں پڑھ لو. فقط پابند نماز ہو جاؤ, امام مہدی آپ کو ملیں گے بھی, راضی بھی ہوگی. آگے دلیل دی انہوں نے. دلیل کیا دی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے قرب کے لیے, اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے کوئی اور چیز اللہ کے نزدیک کرنے والی ہوتی تو اللہ اس کو واجب کرتا. وہ 70 ماہوں سے زیادہ شفیع ہے, اس نے اپنے قرب کا ذریعہ فقط نماز کو قرار دیا ہے. یعنی قرب الہی کا ذریعہ فقط اور فقط نماز ہے. نماز ہی نہیں تو قرب الہی نہیں, قرب الہی نہیں تو امام کا قرب کہاں سے ملے گا؟ تو انہوں نے یہ دلیل ساتھ دی کہ زیادہ پاپڑ بیلنے کی, وظائف کرنے کی, چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی نمازوں میں پابند ہو جاؤ اور اسی اہتمام اور دل سے نماز پڑھو. یہ میسج ہے سننے والوں کے لیے. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے ہاشم سسٹرز کہنا چاہیں گے کہ کچھ ہمیں اور مزید سنائیں امام زمانہ کے حوالے سے انشاءاللہ. ان کی بارگاہ میں ہدیہ, مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں 14 معصومین کی بارگاہ میں خوبصورتی سے پڑھتی ہیں, اور خدا پروردگار ان کو نظر بد سے نظر بد سے بچائے انشاءاللہ. شروع کریں گے ہم تھوڑے سے ایک سنیو کلام عن عریضہ انشاءاللہ, تو اس کے بعد انشاءاللہ امام زمانہ کا. جی ضرور, بسم اللہ. جی ضرور. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کیا دیکھیے وسعت ہے سرکار عریضے میں, کیا دیکھیے وسعت ہے سرکار عریضے میں, حاجات کا جاتا ہے انبار عریضے میں. کیا دیکھیے وسعت ہے سرکار عریضے میں, حاجات کا جاتا ہے انبار عریضے میں. شعبان کی 14 ہو اور سامنے سامرا, دعا ہے. شعبان کی 14 ہو اور سامنے سامرا, ہاں شعبان کی 14 ہو اور سامنے سامرا, اور سامنے سامرا. لکھا ہے خصوصاً یہ اس بار عریضے میں, لکھا ہے خصوصاً یہ اس بار عریضے میں. ہے تیری قسم مولا بس چلتا نہیں ورنہ, ہے تیری قسم مولا بس چلتا نہیں ورنہ, بس چلتا نہیں ورنہ. آ جائیں زیارت کو حبدار عریضے میں, آ جائیں زیارت کو حبدار عریضے میں. اللہ جل علمان یا صاحب الزمان, علمان علمان الاجل الاجل الاجل. مقبول انہیں کرنا لکھے ہیں بڑے دل سے, ہاں مقبول انہیں کرنا لکھے ہیں بڑے دل سے, لکھے ہیں بڑے دل سے. مولا تیری مدحت کے اشعار عریضے میں, مولا تیری مدحت کے اشعار عریضے میں. اور مقطع یاسر کی تمنا ہے اب کرب و بلا دیکھے, ہاں یاسر کی تمنا ہے اب کرب و بلا دیکھے, اب کرب و بلا دیکھے.
یہ بات تو لکھی ہے 2 بار عریضے میں، یہ بات تو لکھی ہے 2 بار عریضے میں، کیا دیکھیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیتے انشاءاللہ ہم مل کے پڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کلام. انشاءاللہ دیکھیں گے. بدلی سے چاند نکلنے دو، بدلی سے چاند نکلنے دو، پھر روشنی ہوگی تاروں میں، جب فخر خلیل آ جائے گا، جب فخر خلیل آ جائے گا، تب کھلیں گے پھول انگاروں میں، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. ایک ہم ہی تو ہے جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. جب بادل کڑ کڑ کڑکیں گے، جب بجلی چم چم چمکے گی، بجلی کی چمک ڈھونڈے گی انہیں، بجلی کی چمک ڈھونڈے گی انہیں، جو لوگ چھپے تھے غاروں میں، ہم دیکھیں گے. ایک ہم ہی تو ہے جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. حسن یوسف یاد آئے گا، حسن یوسف یاد آئے گا، جب خلقت ان کو دیکھے گی. ہم نے بھی طور کو دیکھ لیا، ہم نے بھی طور کو دیکھ لیا، یہ غل ہوگا زواروں میں، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. ہم خوش ہوں گے، ایک ہم ہی تو ہے جو خوش ہوں گے، ہم دیکھیں گے. یار ہم دیکھیں گے. اور ایک خشک شجر کی ٹہنی پر سب فدق کے غاصب لٹکیں گے، تب پھول کے شیدا دیکھیں گے، تب پھول کے شیدا دیکھیں گے. کچھ خار بھی ہے گلزاروں میں، ہم دیکھیں گے. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوش ہوں گے، اور جب کعبے میں وہ آئیں گے، جب کعبے میں وہ آئیں گے، تب مصر کو کون پکارے گا. یوسف بھی نظر آئیں گے وہاں،
शिमरो अमर के हाथों में रस्सी बंधवाई जाएगी कि कल तुमने हरम को फिराया था, कल तुमने हरम को फिराया था, अब तुम भी फिरो बाजारों में, हम देखेंगे हम लानत आवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल हम खुश होंगे और इंशाअल्लाह कासिम अब्बास अली अकबर, कासिम अब्बास अली अकबर, एक तख्त पे सब बैठे होंगे, जिब्रील भी फख्र से बोलेंगे, जिब्रील भी फख्र से बोलेंगे, ये है मेरे सरदारों में, हम देखेंगे हम देखेंगे। और मक्ता ए मजिद शाद होंगे हम, जब लश्कर में गूंजेगी सदा, सलमानो अम्मारो बुज़र, सलमानो अम्मारो बुज़र, सब पाँच के हैं सालारों में, हम देखेंगे हम देखेंगे, एक हम ही तो हैं जो देखेंगे, हम खुश होंगे। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। परवरदिगार आपको सलामत रखें और वाक़ईन खुदा आपको हर बद नज़र से बचा कर रखे। इलाही आमीन। और इस इश्क मोहब्बत और मवद्दत को ये जो मुतमस्सक होने वाले मोहब्बत के साथ इसको और सरफराजी अता तीनों दुनिया में सरफराजी अता हो और आपके वालिदैन को इसका ख़ास अजर जनाब सैयदा इंशाअल्लाह। और हम चलेंगे मुदस्सरा बहन के पास एक मरतबा फिर के कुछ अशार इन्होंने रखे हैं, कुछ उनमें से थोड़ा सा पढ़ा क्योंकि वक्त अब कम हमारे पास रह गया, तो आप जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ है। हम मलंगों के वली जलवा दिखाने आ जा, हम मलंगों के वली जलवा दिखाने आ जा, इस ज़माने के अली जलवा दिखाने आ जा, मुंतज़िर कौन है तेरे ये कभी देख ज़रा, पंजतने पाक नबी काबा कुरान और खुदा, कह रहे हैं सभी जलवा दिखाने आ जा, जब तेरे पाँव पे सरे ईसा झुक जाएगा, उसकी बेचैन तबीयत को सकून आएगा, जश्न कायम है जहाँ अपनी इबादत के लिए, हम जिए जाते हैं बस तेरी ज़ियारत के लिए, हम मलंगों के वली जलवा दिखाने आ जा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह। हमारे पास चूँकि वक्त बहुत कम है, हम चाहते हैं कि जाते ज़माने की जिम्मेदारी बिल्कुल ज़िम्मेदारी के लिए भी बात की जाए। और ये जो हम बार बार कहते हैं कि हम उनके चाहने वाले हैं, हमारी बिलखसूस क्या ज़िम्मेदारी है, हमारे अखलाक। जैसे मौला फरमाते हैं कि इस दौर में कि जब इमाम गायब हैं,
ان کے چاہنے والوں کی کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں، ان کی طرف سے صدقہ دینا، ان کے آنے کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرنا، اور سب سے ضروری مہم بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ مومن جو ہو، جو ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ اس پر آپ پلیز گفتگو کیجئے، بتائیے کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ آپ کو چاہیے یا امام زمان پہ چاہیے؟ ان کے توسل سے، یعنی ان کے چاہنے والوں کا، یعنی امام کے اخلاق کتنے بلند ہیں۔ امام کے اخلاق obviously آپ امام سجاد ہو یا آپ اول سے لے کے محرم ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اس چیز پہ ان کی بے مثال مثالیں دی جاتی ہے کہ ہمارا ان کا قاتلوں کے ساتھ خلق کیا تھا، دشمنوں کے ساتھ کیا تھا، تو پھر کجا دشمن پہ اس طرح مہربان تھے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی کیا بلندی ہوگی۔ تو ہمارے مومنین کو یہ ساری چیزیں، جیسے امام سجاد علیہ السلام کی مثالیں ہیں، اس میں بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ اس آخری لمحوں میں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ہم اس دعا کو ترک کریں۔ یہ سفارش ہے امام کی، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت دینی۔ آپ دیکھیں معرفت اللہ کی بات کی گئی، سوال کی، کہا آخری زمانے میں یہ دعا ہے، جب ہم دعائے ندبہ یا دعائے احد پڑھتے ہیں اس کے پیچھے صفوں میں یہ دعا بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں انتظار کرنے والا ڈرے اس بات سے کہ اس دعا کو ترک کرے۔ اور ہم سوچیں کہ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں کہ اللہ سے اللہ کی معرفت دعا کی گئی، یا اللہ پاک تو مجھے اپنے معرفت دے، اگر تو نے اپنی معرفت نہیں دی تو رسول کی معرفت نہیں ہوگی۔ ان دونوں معرفتوں کے ساتھ یہ نہیں جڑا کہ اگر نہ ہوئی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، مجھے شریعت نہیں آئے گی، میرا اخلاق خراب ہو جائے گا، میری دنیا خراب ہو جائے گی۔ دونوں میں کہا اگر تیری معرفت نہیں ہوگی تو رسول کی معرفت نہیں ہوگی، یا اللہ پاک رسول کی معرفت دے، اور اگر رسول کی معرفت نہیں ہوگی تو مجھے حجت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جو رسول کو نہیں سمجھے وہی حجت کو نہیں سمجھ رہے، اور اگر اور انہوں نے خطرناک بات ہے رسول، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک، یا اللہ پاک اپنی حجت کی معرفت دے۔ اور دیکھیں تیری یا اللہ تیری معرفت نہ ہوئی تو رسول کی نہیں ہوگی، اور رسول کی نہ ہوئی تو حجت کی نہیں ہوگی، اور حجت کے بعد پوری دنیا کے سامنے یہ جملہ ہے، اگر حجت کی معرفت نہیں ہوئی زللت دینی عن دینی، تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے حجت کی معرفت ہے تو دین ہے، اللہ اور رسول کی معرفت کے ساتھ نہیں جڑا، دونوں چیزیں تیسری چیز کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے دین ہو، شریعت ہو، زیارت ہو، عبادت ہو، عقائد ہو، اخلاق، کچھ بھی ہو، جتنا حجت سے حق حجت الہی کے ساتھ جڑا ہے، اس کی معرفت جتنی ہے اتنا عمل مضبوط ہے، جتنی امام زمانہ سے محبت اور ان کی معرفت زیادہ ہے اتنا عمل جو ہے نا مضبوط اور ثواب والا ہے نہیں ہوگی۔ اور ہر انسان کو آج کے زمانے میں ہر روز 50 مرتبہ جب اٹھے دعا مانگے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کیونکہ دین کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، اس لیے بار بار یہ دعا مانگے، اور دوسرا اس دعا کو بھی، اور تیسرا بہت ساری ذمہ داریوں میں خار نے بھی ذکر کیا، ہم ان کے نام کا صدقہ اور قربانی بھی دیں، اور اپنے گھر والوں کی طرح جیسے ہم اپنی وجود کا اپنے سے زیادہ ان کا خیال رکھیں کہ ہمارے امام کو کیا پسند ہے کیا نہیں۔ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی رشتہ جوڑے، کوئی بھی گفتگو کرے، کوئی بھی اخلاق کسی کے ساتھ بیہیو کرے، ٹاک کرے، گفتگو کرے، تو یہ سوچے کہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، اس گفتگو کا وقت کے امام میری گفتگو سے راضی ہوگے یا ناراض ہوگے۔ کوئی تیسرا کوئی بھی ہے سامنے، تیسرا کوئی بھی ہے سامنے، ملنا امام کی خاطر ہے، محبت امام کی خاطر، جینا امام کی خاطر، اخلاق امام کی خاطر، درگزر امام کی خاطر، معاف کرنا امام کی خاطر۔ یہ آخری زمانے میں جب یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی، جب ہمارے اندر امامت آئے گی، امام جاننا ضروری نہیں، ماننا ضروری ہے۔ ابھی امامت ہمارے اندر آئے گی تو عاجزی سب سے پہلے آئے گی، علم ہوگا صحیح تو عاجزی اس سے پہلے آئے گی۔ جہاں عاجزی ہے، جہاں انکساری ہے، جہاں تواضع ہے وہاں علم ہے، جہاں جیلسی ہے وہاں علم نہیں ہے، حسد ہے وہاں علم نہیں ہے۔
علم ایسی نورانی چیز ہے جو دل سے ساری جھوٹ، کینہ، بغض، یہ ساری چیزوں کو نکال کے رکھ دے، ہر سیاہی کو مٹا دیتی. تو اس لیے وہ کوئی بھی چیز ہوگی پازیٹیولی تو علم والے اس کو اپریشیٹ کریں گے، جو علم والے نہیں ہیں وہ اپریشیٹ نہیں کریں گے. تو یہ ہمارے سامنے ایک راستے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخری زمانے میں ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم وقت کے امام یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پروردگار عالم بحق آبرو یہ محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرماتے ہیں، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ہماری دعائیں اور نیک اعمال ان کے حق میں مستجاب فرما. اور ہمارے ناظرین و سامعین میں جتنے ہمارے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب میں کوئی بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما، حاجت مند ہے تجھے ان آبرو مند دلوں کا واسطہ مولا ان کی حاجات کو پورا فرما. اور ہم سب اور اس ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم میں ہم سب بیٹھے ہیں، اس پلیٹ فارم کو بھی وہ ترقی اور ترویج اور وہ مقام جو ایک صحیح معنوں میں اسلامی معاشرے کے اندر ایک چینل کے اندر ہوتا ہے اور وہ تبلیغ کا حق ادا کر سکے اس پلیٹ فارم سے. جا رہا ہے کہ سخاوت انکل کی طبیعت کافی خراب ہے، ان کے لیے بالخصوص دعا کروائیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے جاننے والوں میں ماننے والوں میں جتنے بھی لوگ ہیں، خصوصاً جو ہمارے برادر مومن سخاوت بھائی ان کو صحت کاملہ مولا عطا فرمائے. میں سمجھتی ہوں یا اللہ پاک ان دلوں خصوصاً میں سب سے اس آخری لمحوں میں دعا کرنا چاہتی ہوں کہ ان گھر والوں کے لیے ہم دعا مانگے یا امام الزمان آپ کی جدہ کی آبرو کا واسطہ، جو عارف حسینی صاحب جو ہمارے قائد شہید کی فیملی میں دوبارہ حادثہ ہوا ہے، ان کے بیٹے کے فرزند کی شہادت اور 3 بیٹے زخمی ہیں بہت اسی کے بھائی. تو ہم یہ دعا کریں پروردگار ان کے خانوادے کو، ہمیں پتہ ہے ہم مولا کی بارگاہ میں یہ ہدیے دے رہے ہیں، پر اس دعا مولا کے صدقے میں وہ دعا کی دستے شفا سے امام زمان ان کے دلوں پر مرحم رکھے، انہیں صبر عطا ہو اور ان بیماروں کے اوپر دستے شفا رکھے بی بی پاک. اور کوئی بھی سامعین میں ناظرین میں جو بیمار ہے سیدہ پاک اپنا دستے شفا بحق زخم حسین. خصوصاً ہماری ایک ینگ لبیک ہزارہ کی ممبر ہے تسکین، اس نے سورہ یاسین کا حفظ کمپٹیشن جیتا ہوا، عمرے کا ٹکٹ 2 دن سے ICU میں ہے. آپ دعا کیجئے پروردگار عالم بحق آبرو محمد و آل محمد ہماری اس بچی کو زندگی عطا فرمائے اللہ، زندگی عطا فرمائے اللہ، تندرستی والی سیدہ پاک اسے زندگی عطا فرمائے. اور ہر ماں باپ اپنی بچوں کا سکون دیکھے پروردگارہ بحق آبرو جناب ام ربا و جناب ام لیلہ. کوئی ماں اپنی اولاد کا درد نہ دیکھے پروردگارہ، ہر ماں کو اپنی اولاد کے سکھ سے جو ہے وہ شاد فرما اور ہماری دعائیں سب کے حق میں مستجاب فرما. پروردگارہ جتنے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہماری یہ بچی ہیں، ان کے والدین کی روحوں کو، ان کے وجود کو صحت کے ساتھ سکون عطا فرما، ان کی طرف سے ان کے دل سکون والے رہے. اور ان بچیوں کو پورے جب سے ہیں پڑھنے والی قیامت تک ان کو سر بلند و پر افتخار فرما ہماری ملت شیعہ کے لیے. انشاءاللہ ہماری بخاری سسٹر جو ہے بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو بھی اب ہماری قوم کے لیے ملت کے لیے بہترین سرمایہ قرار دے اور آبرومند اور افتخار پر افتخار جو ہے آخرت تک انہیں قائم فرما. انشاءاللہ ہماری بہن نگہت نے زحمت اٹھائی، انہوں نے بھی ان سب کو بھی توفیقات برکت ہو. سسٹر سہر آپ کو بھی انشاءاللہ جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور خدا آپ کو بھی ہر نظر بد سے بچائے، آپ کے علم میں خدا اضافہ فرمائے. جناب سیدہ آپ کو اپنی شفاعت سے بہرمند فرمائے. اور امام کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں. ضرور. اے شہ بحر و بر، اے میرے منتظر، میرے حالات کی تجھے ہے خبر. بے شک. اے شہ بحر و بر، اے میرے منتظر، میرے حالات کی آپ کو ہے خبر. موت اس شرط پر مجھ کو منظور ہے، موت اس شرط پر مجھ کو منظور ہے، پھر سے میں جی اٹھوں آپ آ جائیں تو. ہے جو دشمن زمین آسماں بھی میرے، پھر بھی تن کر چلوں آپ آ جائیں تو. انتقام شہیدان کرب و بلا دیکھنا ہے مجھے اے شہید و سرا. انتقام شہیدان کرب و بلا دیکھنا ہے مجھے اے شہید و سرا. ہے نکیروں کی پرسش جو برحق مگر، ہے نکیروں کی پرسش تو برحق مگر، کیوں حساب ان کو دوں آپ آ جائیں تو. یا امام زمان اے شہ انس و جاں، مولا سلامت رکھیں اور مولا کا آپ ظہور آ جائیں. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ان کا ظہور جلد ہو، تاکہ جو آفتیں، مصیبتیں، بلائیں اور رنج و آلام کے پہاڑ ٹوٹے مومنین امام مہدی سیمینار انشاءاللہ جی تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ
چل رہی ہے سلائیڈ بھی ہدایت ٹی وی پر، اور ہم آپ کو باقاعدہ بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سیٹرڈے کو، کمنگ سیٹرڈے 29 آف جون 2 بجے کے ٹائم ہے اسلامک سینٹر میڈا ویل میں لنڈن میں، لبیک زہرا کی طرف سے امام مہدی سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تو جو بھی ہماری مومنات ہیں تو ضرور شامل ہوں انشاءاللہ امام زمانہ کے جشن کے اس ماحول میں آئیں، اور اب جناب سیدہ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہتر اجر دیں گی. ہم وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچیاں دور سے آئی ہیں، بالکل تو جاتے جاتے مختصراً کچھ ضرور سنا دیں، اور اس کے بعد ہم پھر اجازت لیں. ہاں، ہمیں کنٹرول روم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. چلو مریم آپ پڑھو، ساتھ باجی میں پڑھتی ہے. جی. اللہ تو ایک شعر ہوگا تو ایک شعر ہی پڑھ دیں، تھوڑا سا ہے. چلیے جتنا آپ کو اگر یاد ہو، اس کی 2 مصرے ہی یاد ہوں تو چلے سب پڑھ لیتے ہیں، سب مل کر پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. سب مل کر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. ایسا نہ ہو آقا میرے حل من کی صدا دے، صلی علی محمد. بالکل آخر میں امام زمانہ کی دعا سے ہی کلام ہے. جی ضرور. كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، آپ کے بغیر جائیں ہم کہاں، ہے زمین تنگ دور آسماں، تیز تر ہوئی غم کی آندھیاں، کس کو دیں اب صدا آپ حجت خدا، یا امام یا امام. كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، ہے ظہور میں دیر کس لیے، منتظر ہیں ہم کب سے آپ کے، بجھ رہے ہیں اب آس کے دیے، آپ بھی جائیے ذرا زندگی ہے اب سزا، یا امام یا امام. كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، مسجدوں میں ہے خوف کا سما،
آگ ہر طرف دھواں خانہ خدا اب ہے بے زباں ہر طرف اداسیاں مسجدیں ہیں نوح خواں یا امام کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دکھاؤ عسکری لشکر چلے آؤ چلے آؤ دکھاؤ عسکری لشکر چلے آؤ چلے آؤ دعا یہ کرتے ہیں کہہ کر چلے آؤ چلے آؤ اے میرے 12ویں رہبر چلے آؤ چلے آؤ پکارے یہ دل مستر چلے آؤ چلے آؤ عریضہ ڈالا یہ کہہ کر چلے آؤ چلے آؤ بنیں گے ناصر و یاور چلے آؤ چلے آؤ ہٹا دو غیب کی چادر چلے آؤ چلے آؤ ہٹا دو غیب کی چادر چلے آؤ چلے آؤ یہ قائم آل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحرین کے شیعہ مصر کے شیعہ پاکستان کے اور دنیا میں کہیں بھی ہیں وقت کے امام دست غیب سے ان کی مدد فرمائے پروردگارہ ہمارے پاس اس آخری زمانے میں صرف یہ اپنے شیعہ برادر جو ہے مومنین جو ہے ان کی لاشیں دیکھنے کو رہی کوئٹہ کے شیعہ گلگت کے پشاور کے یا صاحب الزمان یا اللہ تجھے تیری حجت کا واسطہ یا اللہ پاک مومنین پر رحم فرما یا اللہ پاک دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما ان کے اسلحوں کو ناکارہ فرما دشمن کی صفوں کو توڑ دے یا اللہ پاک امام کی صحت و سلامتی ہو امام کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہو یاوروں کی تعداد میں اضافہ ہو مومنین کو قوت و طاقت عطا فرما ہماری دعائیں سب مظلومین و مومنین کے حق میں مستجاب فرما نعرہ لگانا چاہ رہی تھی زینب اگر یہ لگانا چاہتی ہیں تو ضرور لگائیں نعرہ حیدری لگائیں گے آپ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد امام کا سوال ہے ہم سب لوگوں کے ساتھ نہ چہروں پہ رونق ہے نہ عبادت کا اثر ہے نہ چہروں پہ رونق ہے نہ عبادت کا اثر ہے نہ سجدوں کے نشاں ہیں نہ حق کا سفر ہے نہ یتیموں پہ کرم نہ فقیروں کی خبر ہے نہ پر لطف دعا نہ گناہوں سے صبر ہے تم میرے ہی شیعہ ہو مجھے اتنا بتا دو تم میرے ہی شیعہ ہو مجھے اتنا بتا دو میں غیبت میں روتا ہوں کچھ میری خبر ہے مولا ہم سے یہی سوال کرتے ہیں جیسے علی بن ابراہیم کو سوال کیا تو نے آنے میں دیر کیوں لگا دی میں تجھے کب سے دیکھنا چاہتا تھا تو اس نے جب جواب دیا تھا امام مجھے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ملا تو مولا نے کہا ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ تم نے متاع دنیا کو متاع حیات سمجھ لیا اس لیے تیرے آنے میں دیر ہو گئی ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ انتظار امام کو ہے وارث خون حسین کو ہے خدا کرے کہ ہماری معرفت کی نگاہ واہ ہو جائے اور ہماری روح اور ہمارے قلب اس تڑپ میں مبتلا ہو جائیں جس تڑپ کی اس دور اور اس زمانے میں امام کے لیے ضرورت ہے تاکہ امام کا ظہور جلد ہو ہم خود ہی ان کے راستے کی رکاوٹ ہے خدا کرے کہ ہمارے اعمال مچھر کے پر کے برابر نہ ہوں بلکہ اس قابل ہو جائیں کہ جس کو دیکھ کر امام راضی اور خوشنود ہوں جناب سیدہ دعا دیں اور پروردگار عالم ہمارے امام کو پردہ غیبت سے باہر آ جانے کی اجازت عطا فرمائے انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ اپنے ایمان کو سنبھال سکیں اپنے عمل کو بہتر بنا سکیں اپنے اخلاق کو بلند کریں تاکہ اس بلند قامت امام کے لشکر میں شامل ہو کر تمام اس دنیا میں جو ظلم و ستم ہے اس کو ختم کرنے کا ایک وسیلہ بھی بنے انشاءاللہ جہاں بھی رہیے اپنا خیال رکھیے خدا تمام محبان اہل بیت اور عاشقان اہل بیت تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے شر پسندوں کے شر سے بچا کر رکھے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ